تو اللہ کریم نے آج سے 400 سال پہلے حضرت علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا، برے صغیر میں دین تبلیغ کے لیے معمور فرمایا، جن کا انتقال لنگر مخدوم میں ہوا۔ کوئی ان کے اصلی نام نامی سے واقف نہیں، جہاں چونکہ اللہ کے دین ہی کی بات کرتے تھے تو ہمارے لوگوں نے نام ہی اللہ دین ڈال دیا۔ اب اللہ دین ہی، ہم تو اللہ دین ہی جانتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت خواجہ علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی، 300 سال بعد ولادت ہوئی حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر انہوں نے علم ظاہر حاصل کیا، پھر مناظر بنے، متبحر عالم بنے، پھر قدرت انہیں عجیب سے انداز سے حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئی، جو اس وقت صاحب مجاز خواجہ علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے مزار پر ہی مقیم تھے۔ وہ سبب بنے، انہوں نے حضرت کو مراقبات ثلاثہ کرا کے برزخ میں پہنچا دیا، خواجہ علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ 15 سال لگے حضرت کو لطائف، مراقبات، سیر کعبہ، فنا فی الرسول، فنا بقا اور سالک المجذوبی کرنے میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں لطائف اس طرح کرتا تھا کہ تہجد کے بعد لطائف شروع کیے اور فجر پڑھ کر اشراق تک، اور اشراق پڑھ کر چاش تک، کھانا کھا کر پھر دوپہر سے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک صرف لطائف۔ 15 سال۔ فرماتے تھے میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت بڑا لمبا مجاہدہ ہو گیا۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ ہم پیلی اینٹیں نہیں پکانا چاہتے، پٹھے میں اینٹیں پکتی ہیں نا، جو پختہ ہوتی ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں، اور جو نیم پختہ ہوتی ہیں وہ پیلی رہ جاتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے مجھے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا ہم پیلی اینٹیں نہیں پکانا چاہتے۔ وہ قدرت کی منصوبہ بندی ہے بھائی۔ 350 سال بعد ایک بندہ حاضر ہوا، پھر اسے وہ مقامات سلوک و تصوف حاصل ہوئے جو 14 صدیوں میں اپنی مثال ہے۔ تبع تابعین کے بعد سے لے کر، یعنی جب سے ولایت شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج کے دور تک جو مراقبات حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہے، اس سے پہلے کسی ولی کو وہ مراقبات نصیب نہیں۔ یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ صدری علوم ہے، سینے میں کتاب ہے، اس میں لکھے ہیں۔ پھر مجھ جیسے بدکار ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، الحمدللہ 25 برس تک خدمت کا موقع نصیب رہا۔ پھر جماعت کی ابتدا ہوئی، سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ پھر اجتماعات شروع ہوئے تو الحمدللہ پہلا اجتماع اس فقیر کے گھر پہ ہوا، اور یہ دارالعرفان بننے تک 20 برس سارے اجتماع اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ ان کی خدمت صرف میں کرتا رہا، اور جہاں میں ہوتا تھا اجتماع وہیں ہوتا تھا۔ 80 میں
حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. حال 79 میں اس کا نقشہ شکشہ بنا، بنیادیں کھدیں، جگہ مختص ہوئی. یہ عام سی بیکار سی زمین پڑی تھی، جنگل تھا، پتھریلی سی زمین تھی. الحمدللہ میں نے بہترین قابل کاشت ٹکڑا زمین کا اس کے بدلے میں دے کر یہ خرید کر مسجد کو دی، اور اس کے گردا گرد یہ میلوں میں یہ جائیداد ساری میں نے خریدی ہے. اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے اس ادارے کو دی ہے. 80 میں اس محراب میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنگ بنیاد رکھا. یہ وہ تسلسل ہے، اتممت علیکم نعمتی. یار آپ تمام اولیاء اللہ کی سمانے پڑ جائیں. میں آپ کو ایک جانچنے کا انداز بتاتا ہوں. یہ تو کوئی سننے والا کہے گا جی انہوں نے بڑ مار دی، کہ اس نے شیخ کو اتنا بڑا بتا دیا. لیکن ایک معیار ہے. جتنے بڑے سے بڑے نامور اہل اللہ گزرے ہیں، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہمارے سر کے تاج ہیں سارے، ہم ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. سب اچھے ہیں، ان میں کمی کسی میں نہیں ہے. اچھے ہیں، کچھ اچھوں میں بھی اچھے ہیں. سب اچھے ہیں، کچھ اچھوں میں بہت اچھے ہیں. کسی کی سوان عمری میں مجھے یہ بات بتا دو کہ جو آیا وہ صوفی ہو گیا، صاحب حال ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا. کوئی ملتی ہے مثال؟ یہ سنت ہے. جو آیا صحابی ہو گیا، مرد آیا صحابی ہو گیا، خاتون آئی صحابیہ ہو گئی. ساری تاریخ پڑھ لو یار. ایک رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتا ہے؟ کہیں ملتی ہیں خواتین ذاکر اور صاحب حال اور فنا فی الرسول ملتی ہیں کہیں؟ مرد ملتے ہیں کہ جو آیا کم از کم فنا فی الرسول، فنا بقا جیسے بچوں کو سبق دیا جاتا ہے، اس طرح حضرت نے بانٹا. کسی کی سمان عمری میں مجھے لا کر دکھاؤ. ہاں سب نے اس شمع کو روشن رکھا، سب کو ظاہری شریعت کا پابند کرنے کی تلقین فرمائی، تسبیحات عطا فرمائی، وظیفے فرمائے. لیکن 5 لاکھ اگر مرید تھے تو 5 مریدوں کو قلبی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور یہ بھی بڑی بات ہے. میں نہیں جانتا کہ لوگ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں لوگ نہیں جانتے. مجھے اللہ نے بتایا، میں جانتا ہوں، میرے شیخ نے بھی مجھے بتایا. اپنے زمانے کے کتب ارشاد تھے، صاحب منصب تھے. دنیا میں کتب کے منصب پر 4 آدمی ہوتے ہیں. 6 ارب میں سے 4 بندے 4 کتب ہوتے ہیں. ان 4 میں سے ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. لیکن ان کے وصال کے بعد مجھے ایک بندہ بتاؤ جسے قلم بھی آتا. کتنی جماعت مریدین کی تھی ان کی؟ جسے پوچھو گے تسبیحات پڑھتا ہوگا. پھر یہ کام، یہ سنت تھی. جو آیا دربار رسالت میں صحابیت سے، جو صحابہ کے پاس آیا تابعی ہو گیا، عورت تھی یا مرد. جو تابعی کے پاس آیا تبع تابعی ہو گیا، عورت تھی یا مرد. وہاں یہ سنت ختم ہو گئی. پھر جو آیا مرید ہوا، چند لوگ ان میں سے صاحب حال بنے. یہ سنت زندہ کی حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ نے، کہ جو آیا دولت قلب سے سرفراز ہوا. ہمارے ہاں مساجد میں غریبوں کو پانی بھرنے کی اس پہ لگا دیتے ہیں، اسے پنہارا کہتے ہیں. عموماً مساجد کے پنہارے خود بے نماز ہوتے ہیں، گاؤں کے کمی کاری ہوتے ہیں.
اور خود نماز روزہ نہیں کرتے، مسجد میں پانی بھر دیتے ہیں۔ میں اس بات کا شاہد ہوں، میرا رب جانتا ہے، میں نے حضرت کی مسجد کے پنہارے کو بھی فنا فی الرسول دیکھا۔ مجھے بتاؤ یہ بات کہیں ملتی ہے؟ کسی تاریخ میں کھنگالو۔ اس ہستی نے اس محراب میں سنگ بنیاد رکھا،